ساڈے سب دے باپ آدم ہیں تے تسی آدم دے بھی سردار ہو. حضور فرمایا عالم ارواح دے وچ آدم دی خلقت تو 14,000 سال پہلے اسی اللہ دے عرش دی دائیں طرف دو نور موجود ہیں. سبحان اللہ. اور اس دے ذکر دے اندر مشغول ہسے. اللہ نو جلال آیا, اللہ نو پیار آیا. میں محمد تے اور میرے بھائی علی تے اللہ نے میں محمد نو چن لیا. جس لئے اللہ نے میں محمد نو چنیا, پھر اللہ نے اپنی کائنات جھاتی ماری ہوں کیڑی خوبصورت عمارت ہوئے جو اس نور نو سے رکھا. کیونکہ اللہ نے میں محمد نو جس لئے چنیا ہے, اے ساری شان اللہ نے میں محمد نو عطا کی تھی. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے پوری اولاد آدم دے وچوں عرب والے نو چن لیا, اور پورے عرب والے دے وچوں اللہ نے مظہر نو چن لیا, اور پوری مظہر دی نسل دے وچوں اللہ نے قریش نو چن لیا, اور پوری قریش دی اس اولاد دے وچوں اللہ نے ابراہیم بنو ہاشم نو چن لیا. پھر بنو ہاشم دی نسل دے وچوں اللہ نے میرے دادے ابراہیم نو چن لیا. اللہ نے میرے دادے ابراہیم نو چن لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دو بیویاں ہیں, اما حاجرہ اور اما سارہ. اور اتنے ذرا تھوڑے جو توجہ کر سونا, اللہ نے چونکہ دسنا ہا کہ اگر اے محمد نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو بناونا ہی نہیں. سبحان اللہ. صرف اور صرف کائنات کے بناون دا مقصد یہ ہے کہ میرے محمد دی, میرے اس احمد دی, میرے اس حاشر دی تشہیر ہو گئے. سبحان اللہ. کیونکہ کائنات جانتی پئی ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں, میں رب العالمین اے رحمت للعالمین ہے. اور میں خالق اپنا خالی ذکر برداشت نہ کرے سا جنہوں تک میرے معبود کا ذکر میرے ذکر میں نام نہ ہو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اس واسطے تو اللہ نے نماز فرض عین کی تھی کہ تم کھڑے ہو کے بھی میری تسبیح پڑھ رہے ہیں, رکوع دی حالت میں میری تسبیح پڑھ رہے ہیں, سجدے دی حالت میں میری تسبیح پڑھ رہے ہیں. لیکن جس لئے میرے محمد کا ذکر ہوگے, میرے محمد کے بچیاں کا ذکر ہوگے, پھر ادب نال تشہد دی حالت میں آ کے میرے نبی کے درود بھیج, تے میرے نبی کے بچے کے درود بھیج, پھر میں خدا تیری بخشش کا ذریعہ بنا دے سکتا. سبحان اللہ. اللہ پہ آتا ہے. اللہ نو اپنے حضور کے نام محبت ہے, پیار ہے. اللہ نے اپنے نبی دا خاندان جس لئے چلایا ہے نا, اما حاجرہ دے وچوں ہکو نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا. اللہ نے حضور تو ان کو بھی کوئی نبی نہیں برداشت کیتا, کہ حضور تو بعد بھی کوئی نبی برداشت نہیں کیتا. ادھے اما سارہ دی نسل جڑی آ رہی ہے, حضرت اسحاق وہ بھی نبی ہے. اچھا اتھے باپ بھی نبی ہے, بیٹا بھی نبی ہے, باپ بھی نبی ہے, بیٹا بھی نبی ہے, بھائی نبی ہے. لیکن جس لئے نسل چلی ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھی, اللہ نے صرف اور صرف اسماعیل علیہ السلام تک نبوت نو روک کے حضور تک, تے حضور تو بعد لا بعد نبی, میرے بعد حضور نے فرمایا کوئی نبی نہیں آنا. اما سارا دی نسل سارے بچے آپ دے نبی آ رہے ہیں. حضرت اسحاق نبی ہے, حضرت یعقوب, حضرت نوح, داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون, زکریا, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس, ساری نسل اے جڑے ہن یہودی ساڈے نال لڑ رہے ہیں, او ایو تا دن کہ ساڈا ہر بھائی نبی ہے, اسی تواڈے تو اعلیٰ مرتبہ والے ہیں, لیکن اس ویلے تئی اعلیٰ نہیں ہو سکتے جب تک میرے نبی جو تو ایمان نہیں کہ لا بعد نبی. اس نبی محمد مصطفیٰ تو بعد نبوت کا سلسلہ خدا نے بند کر دیتا ہے. اگر ایمان ہے تو وحدہ لا شریک بھی کری اس کلمے نو منسی, اگر ایمان نہیں تو خدا نے فرمایا دفع ہو جا. ماشاءاللہ سے سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حق تالیہ. دلیل ہے, اس کی دلیل کی ہے, اے جڑا ابلیس ہے, ایک انہوں پتہ ہے ایک تمام فرشتے دا امام ہے, بلکہ جنت کی سرداری خدا نے انہوں عطا کی ہوئی ہے. جنت خزانے کی کلیاں اس کی ملکیت اللہ نے اس ابلیس نو عطا کی ہوئی ہے. لیکن ٹھکرایا کتوں گیا,
جس لے میرے اللہ نے اپنے اس نبی دے نور کو ظاہر کرنا آدم دی خلقت بنائی اللہ نے خوبصورت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے جس لے آدم بنایا اپنے محمد مصطفیٰ دے نور کو آدم دے اس پتلے دے اندر داخل کیتا اللہ نے حکم دیتا اپنے ملائکہ نو اپنے فرشتیاں نو جاؤ دیکھو میں آدم بنایا ہے اگر دل مان ونجے تو ایک تعظیم والا سجدہ کرائے جا اگر دل نہ مطمئن ہوئے تو میں نو آکے دسا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جنت دے فرشتے جاؤ در جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت پہ کریں دیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی دی وچ نور محمد چمک رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جس لئے ملائکہ پیچھے لوٹے عرض کریں دیں میرے اللہ اصل تو تینو رکیں دے رہے کہ آدم نہ بنا اس آدم اس مٹی دے پتلے دے اندر کیڑی خاص گل ہے کہ اس دا جڑا روشن چہرہ ہے اساڈی نگاہ اس دی پیشانی تو ہٹ ہی نہیں گئی حالانکہ اس دا پورا بت تو خوبصورت بنایا اکھیے او دا رخسار ہے اس دا پورا چہرہ ہے سماعت واسطے کان لائے نہیں خوشبو سننے واسطے نک لائے ذائقے چکھن واسطے اس کو زبان دیتی ہے لیکن ساڑیاں اکھی اس دے متھے تو ہٹ دیا ہی نہیں سبحان اللہ اللہ فرمایا ہون میرے اس راز کا پتہ چلے اے راز ہے اے وہ نور محمد ہے جس نے میں خالق کے ذکر نو بلند کیتا میں اللہ نو پیار آیا میں اس واسطے اے عمارت بنائیے تاکہ اس نور نو امانت رکھا سبحان اللہ ماشاءاللہ اتھائی ابلیس آکے بھی گیا اس نے کہا میں اعلیٰ نسب میں آگی چوہاں اے مٹی چوہے اللہ فرمایا اگر اس نبی نو مرنا تو دفع ہو جا اگر اس نبی دا کلمہ نہیں پڑھنا تو دفع ہو جا میں جنت بھی اللہ نے جنت بھی اس کو لے لئی جنتیاں کنیاں بھی اس کو لے لئیاں آج لوگ آتے ہیں ساڑھے واسطے قرآن کافی ہے کوئی حدیث پہ سنت دی حاجت نہیں انسان تو پہلے کس کو لئے خبر ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے سبحان اللہ انسان تو پہلے ایک خبر کس کو لہائی کہ خدا وحدہ لا شریک ہے کسی کو کوئی خبر نہیں کسی کو کوئی خبر نہیں اللہ رب العزت ذات نے اپنے نبی مکرم رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ کو پہلی وحی جس نے غار حرات میں حضور موجود آنا سبحان اللہ تو اللہ نے پہلی وحی جبرائیل کو بھیجا من میرے محبوب کو ایک قرآن کا تحفہ دیا سبحان اللہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق یہ 5 آیات اتری ہیں جس لے جبرائیل آیا یا رسول اللہ کا کلام ہے اللہ نے تھوڑے واسطے تحفہ بھیجیا ہے سبحان اللہ کلام اتنا پر لطف ہا اتنا مزیدار ہا حضور جس لے اجے اعلان نہیں کیتا کہ میں نبی ہوں اجے اعلان نہیں کیتا کہ میں نبی ہوں حضور جس لے غار تو تلے تشریف لایا کہ گھر جا رہے ہیں حضور کی زبان کے اوپر کلام جاری ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اور جیڑے آپ کے قریب اس کے باندھے ہیں آپ کے نال کاروبار کرتے ہیں دنیاوی معاملات کچھ دے ہیں ہاتھ وڈائی دے ہیں مشورے لیندے ہیں کاروبار کر دے ہیں امانتہ رکھ دے ہیں انہاں پوچھیا محمد ایک کیڑی شاعری پڑھ رہے ہیں چونکہ عرب لوگ جڑے نا وہ اس ویلے شاعر ہیں وہ بڑی شاعری پڑھتے ہیں کوئی اچھا کلام پڑھے نا تو اس کو بڑی داد مل گئی اور اس دی مشہوری ہو جاتی ہے حضور مسکرا کے کھلو گئے آپ کے دل کے اندر سکون آیا کہ کلام اتنا پر لطف ہے اے یہودی بھی کھلو گئے اے جڑے آسان ہے نا قرآن پڑھوں تو کیا لفظی اے تو جس لئے ویسو تے پتہ لگ سی کہ کیا لدھا یا کیا نہیں لدھا اگر تیرا ایمان مکمل ہے کہ جو خدا کے احکامات ہیں زندگی کا لطف ہے کہ تو ہو جاؤ کے گزار یہ دنیا کچھ بھی نہیں کر سکتی نہ کچھ دے سکتی ہے نہ کچھ لے سکتی ہے تو جڑے اللہ تعالیٰ نے رستے بھی کھائے خدا فرما رہا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین اس کتاب کا ثانی کوئی نہیں اے ہدایت ہے متقین واسطے پرہیزگاراں واسطے اللہ متقین کون ہے پرہیزگار کون ہے اللہ فرمایا جنہوں نے اپنی قبر دا خوف ہوئے تے جنت دی خواہش ہو سبحان اللہ اپنی قبر دا جیڑا قیمتی رشتہ ہے جیڑا قیمتی رشتہ ہے 12 گھنٹے تو اونتا مردہ رکھ سکتے ہیں اما ہے تو بیٹا ہے
اخیری مٹی دے حوالے کر کے آ نہیں سے جاندے ساڑی تھوڑی محبت کا اندازہ اتھائی ہو گیا اس لیے اللہ پوچھنے سنا تو جو دنیا دے ودا رہے ہیں تیرا باپ بھی ہائی تیرے بیٹے بھی ہم تینوں چھوڑ گئے نا ہون تو کے دے حوالے ہے اللہ پوچھنا نہیں ہون تو کے دے حوالے میں جو تینوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اس کائنات دے وچ تینوں شاہکار بنایا ہے تینوں میں حسب دیتا نسب دیتا پھر میں تینوں وہ محبوب دیتا جس دی خاطر میں کائنات دی ترتیب لائی میں آسمانوں دی ترتیب لائی میں زمینوں دی ترتیب لائی میں تینوں شکل دیتی میں تینوں ذائقہ دیتے میں تینوں نسب حسب دیتا تینوں رزق دیتا اولاد دیتی پھر تو گناہ کے اندر گم ہو گئے تو میں خالق کو چھوڑ بیٹھا الستو بربکم میں رب نو بھول کے تو کتنے جا سے الستو بربکم اللہ کہتا میں سب کوئی تینوں عطا کر دیتا اساں سویرے اٹھیں ہیں کوشش کریں گے اگر کسی نے دھوکہ دے کے اپنے دیکھ دی وہ کسی نے دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے اپنے آپ کو اسی دھوکہ دے رہے ہوتے وہ دھوکہ اسی اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ایک رزق اسی گندم کاشت کی تھی سارے ماشاءاللہ تسی ذمہ دار بیٹھے ہو اپنے ٹائم سے آگی پکڑنا ہے نا تو جڑا دھوکے دے رہے ہیں انشاءاللہ ایک ٹائم آ جانا ہے اندر خیال کیتا کر وہ جے دی واسطے تھا میں نہ حلال لٹھا نہ حرام کیتا کٹی کی تھی اس تو میں نے 2 گھنٹے نہیں میری قبر سے بیٹھا حالانکہ میرے نبی کا فرمان ہے اگر باپ فوت ہو گیا اماں فوت ہو گئی تو دی قبر کے اتنا ٹائم ضرور بیٹھ کہ ایک مٹھ ذبح کر اس کا گوشت بنا اس کو سارے نو تقسیم کر لوے جتنا ٹائم اتھے لگ سی اتنا ٹائم اس باپ یا اماں دی قبر تے بیٹھ سبحان اللہ اتھے تلاوت کر اتھے جڑا کلام میں تینوں دیتا ہے تحفے کے طور دیتے اس کا ذکر کر تاکہ اس نو سہارا رہے اسی دے پھر گم ہو جانے ہیں کھاون پیون دے معاملات دے وچ حضور نے جس لے ایک کلام پڑھیا نا تو وہ جڑے بے ایمان لوگ اجے حضور نے اعلان نبوت نہیں کیتا وہ کھڑا ہو کے پوچھ دیتا محمد کے پڑھ رہے ہو حضور دے دل وچ تھوڑا جا اطمینان تے سکون آیا کلام اتنا مزیدار ہے کہ انہاں دی توجہ ہو گئی ہے سبحان اللہ انہاں حضور نے آکھیا اگر میں آکھاں تو تساں مان جاسو اگر میں آکھاں تساں مان جاسو انہاں کہ مان جسن حضور نے دلیل پوچھی کیوں مان جاسو حضور نے دلیل پوچھی کیوں مان جاسو محمد توانو ساڑھے درمیان 40 سال ہو گئے 40 سال تو اساں تواڈا بچپنا ڈٹھا اسی تواڈا لڑکپن ڈٹھا اسی تواڈی جوانی ڈٹھی ہن ادھیر عمر وچ آ گئے ہیں اساں بھی تے تساں اسی تواڈے کول امانتاں رکھیاں جیویں اپنی گٹھڑیاں نو اسی گنڈھی دیندے ہیں نا ایک گنڈ بھی نہیں ہلی ہوئی ہوندی تسی انہیں واپس دے دیو ہاں سبحان اللہ آج دن تائی تواڈے اس بچپنے تو لے کے اس عمر تائی تسی زندگی وچ کبھی جھوٹ نہیں بولیا تواڈے نال کاروبار کیتے جدوں بھی تواڈے نال کاروبار کیتا ہے سانو بڑا نفع ملیا ہے اے دلیل ہے اساں تواڈی گل مان ویسو سبحان اللہ ماشاءاللہ حضور نے فرمایا اے میرے اللہ کا کلام ہے اور میرا تانوں سوال ہے ایتھے حدیث پہلے یا قرآن حدیث پہلے سبحان اللہ حدیث پہلے ہے اور جس نے سانو دسیا ہے ایک قرآن ہے جس نے سانو دسیا ہے او وحدہ لا شریک ہے پہلے اس نے مقام نو سمجھ اگر مقام مصطفیٰ تیری عقل وچ آ گیا تیری واسطے دین آسان ہو گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ پہلے مقام مصطفیٰ نو دس پھر جو جو نبی منوا دے جاؤ تسی منتے جاؤ جو نبی چھڑوا دے جاؤ تسی چھوڑ دے جاؤ آقا نے فرمایا او ہے اسی منیے او ہے آقا نے فرمایا وحدہ لا شریک ہے اسی منیے وحدہ لا شریک ہے آقا نے فرمایا لا بعد نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں اسی منیا حضور کی بات کوئی ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ صحیح سبحان زندگی کا لطف یہ ہے پہلے مقام مصطفیٰ کو سمجھ اگر مقام مصطفیٰ تیری میری عقل میں چاہ گئے سبحان جھگڑے اللہ ختم ہو جائے سبحان اللہ ماشاءاللہ جھگڑے ختم ہو جائے اپنے کردار کو ایسا بنا اپنی گفتار کو ایسا بنا اپنے برت برتاؤ کے نظام کو ایسا درست کر کہ تیری زبان دا آنکھ ہویا مستند ہوئے تو جو گل کرے سنن والا بھاوے جی ہو جائے اندر والا آنکھ یار گل سچی ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ
ایسا کردار بنا، ایسی گفتار کر، ایسا پر لطف بول۔ حضور کیوں علی علی کریں دیا؟ حضور علی علی کیوں کر دیا؟ علی پہلی دعوت وقت ٹائم پہلی دعوت ذوالعشیرہ، پہلی دعوت ذوالعشیرہ اللہ نے حکم دیتا، سوڑیاں ہون وقت آ گیا ہے، اے لوگ تیری ہون تصدیق کرن لگے، اے محمد سچا ہے، اے بات بتاؤ دے وچ بھی آلہ ہے، اے کاروبار دے وچ بھی آلہ ہے، ہونے من چکے۔ اس واسطے میرے اللہ نے 40 سال کردار دکھایا ہے اپنے محمد سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ جس نو میں چڑے ہیں، جس نبی نو میں چڑے ہیں، اے لوگ جڑے میں خدا نو نہیں پہ منیندے، اے توڑے اپنے محمد مصطفیٰ تے پہ ایمان لے آن۔ اگر میرے نبی نو سمجھ گئے تو پھر میں خدا نو بھی پہچان نہیں سکتا۔ پہلے مقام مصطفیٰ نو سمجھ، پہلے حضور دی زندگی پڑھ، حضور کو نو پوچھ۔ اللہ جو پیاد ہے، اللہ دا نبی بھی پیاد ہے، اللہ دے نبی دے اصحاب بھی پیاد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے اٹھ دی نکیل گم ہو جاوے آنا تو میں قرآن کو پوچھ رہا ہوں، قرآن میں نو دستا ہا، قرآن میں نو دستا ہا۔ دوستو وقت بڑا تیزی دے نال گزرتا ہے، میں نو محسوس ہوتا ہے کہ میں جی بچپن اس بنا، لیکن میری اس لئے 55 دے لگ بھگ عمر ہو گئی ہے، داڑھی تقریباً سفید ہو چکی ہے۔ جے میں اپنے آپ نو تبدیل نہ کراں، میں شریعت کی حداں دی پابندی نہ کراں، پھر دعا اثر نہیں کرنا۔ کیوں دعا اثر کرے سی؟ میرے اندر کیڑی ایڈی خوبی ہے جو میں دعا کے ذریعے بخشیا جا سا؟ میں کیڑے اس اعلیٰ خاندان تے نسب حسبی چھواں کہ میں بخشیا جا سا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر عمل ہی درست نہ ہو گئے، عمل ہی میں نہ کراں، عید والے دن جنہ روزے رکھے، جنہوں نے اپنے خدا کے بھروسہ ہا، جنہ عبادت پوری کی تھی، انہاں دے دل بھی مطمئن ہیں، انہاں دے چہرے بھی روشن ہیں اور وہ خوش ہیں۔ تے جنہ نہیں رکھے انہاں دے کول کدی مان کے پوچھی، اندروں بھی روندے ودیاں، چہرے بھی مرجھائے ودیاں۔ کیوں؟ جو وہ جڑا نور اندر بیٹھا ہے، کیڑا نور؟ لا الہ الا اللہ علی نور۔ وہ آدھا ہے تو غلط پہ کرے گا۔ بندے آدھر میں جی شوگر ہے، اچھا جی شوگر نہ ہوئے تو موت نہیں آنی۔ او کملیا تو روزہ رکھ، روزے دی حالت سے تینوں موت آوے۔ اللہ نے نبی نے فرمایا حوض کوثر دیتے میں تک شراب طہورا بھی بہا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اچھا انہاں چیزاں دا پتہ اس لیے لگ رہا ہے جس لئے دین دے نال محبت ہوئے، دین دے نال پیار ہوئے، اس نے میں سمجھنا خوش نصیب لوگ ہو، خوش نصیب لوگ ہو کہ قاری غلام عباس صاحب نے، خطیب اہل سنت نے، انہاں دا ماشاءاللہ پورا خاندان انہاں دین دی بڑی خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں، اپنے مال جان اپنے بچے انہاں دین دی خاطر وقف کیتے ہوئے۔ میں سمجھنا کہ تساں بہت خوش نصیب ہو کہ تواڈے علاقے دے اندر ایسے افراد نے آ کے ایک ماشاءاللہ ادارہ کھڑا کرنے کی کوشش شروع کی ہے۔ تساں مبارکباد کے مستحق ہو اور بالخصوص قاری غلام عباس صاحب یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میری دلوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں اس نیک مقصد کے وچ کامیابی نصیب عطا فرمائے۔ اور تساں کوشش کرو اگر تیرے 4 بچے نہ ایک بچہ دین کی خاطر وقف ڈال دے، اس نو دین پڑھا سکھا تاکہ وہ آ کے اپنی اماں اپنی ہمشیر گانا نو اپنے ابے نو اتنا تو دس ہو گیا کہ اسی اپنے جوگے تو ہو سکیے۔ لمبے چوڑے خطابہ دی یا لمبے چوڑے عبادات دی ضرورت نہیں، تھوڑے اپنے جوگے تو ہو سکیے۔ اینوں میں جس نے فرشتہ آ کے پوچھے مان ربوں کا مان دینوں کا، اسی ایک ایسا تے کھڑکا بڑھتے رہے سارے زندگی، سانوں تک کوئی نہیں پتا کہ کاروبار مچھی نہیں دیتی ہے، سانوں تک کوئی نہیں پتا۔ 7 سال دی عمر آئی، پہلی دعوت ذوالعشیرہ، حضور نے آکھیا لوگو اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے اپنی نبوت کا اعلان کر، میں اس واسطے تہاڈی دعوت کا انتظام کیتا ہے، اچھے اچھے کھانے پکائے، ہن سن لو میں اللہ دا بندہ ہاں،
اللہ دا نبیاں اللہ میں نچوڑ لیا میرا رب وحدہ لا شریک ہے احد وحد ان اللہ لا کل شیء قدیر ہے. ہاں سبحان تو سب کلمہ میرے اللہ دا پڑھ لو تے میں محمد دا پڑھ لو. وہ پھر چکے عرب دے بدو ہن عقل دے بھی بدو ہن شکل دے بھی بدو ہن. اتھے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے آکھا لبیک یا رسول اللہ میں غلام میں تے نبی نو بھی منے نا تیرے نبی اس وحدہ لا شریک دے خدا نو بھی منے نا میں علی ایمان لے کے آ رہا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور تو ہوتا نبی محمد مصطفیٰ. ہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ یا علی یا علی زندہ آباد. اس واسطے حضور نو علی دے نال محبت ہو گئی سبحان اللہ علی دے نال پیار ہو گیا. کون علی علی کون علی ولیوں دا سردار علی جنت تو پگ لے کے آئے جس لے حضور معراج تے گئے اللہ نے ولایت والی پگ عطا کی تحفہ دیتا. حضور نے پوچھا اللہ یہ کیڑا تحفہ ہے؟ نماز کا تحفہ دیتا ہے قرآن کا تحفہ دیتا ہے حج عمرے کا تحفہ دیتا ہے روزے کا تحفہ دیتا ہے ایک پگڑی کہیں دے واسطے اللہ نے فرمایا جس تے تیرا دل کے من کے دینے چاہتا سبحان اللہ. ایک پگ ولایت دی پگ ہے. حضور جس لئے اپنی مسجد میں واپس تشریف لے آئے آپ نے آکھیا علی میرا دل پہ آتا ہے ایک ولایت علی پاگ میں تیرے سر تے رکھا ایک ولایت علی پاگ میں تیرے سر تے رکھا. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام خوش ہو گئے. اسلام کے جتنی بھی جنگاں ہوئی ہیں تمام دا مین آف دی میچ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام. اسے تو دعا کرنا اگر ولایت لینی ہے تو پہلے علی دے در تے آ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. علی کو تینوں ولایت لبڑی ہے تے میں قربان جاواں علی تو جویں علی نے قربانی دیتی ہے اپنے نبی مکرم رحمت اللہ العالمین دے تمام احکامات کو منن کی خاطر اسی طریقے نال امام حسن اور پھر امام حسین نے حد مکا چھوڑی. ہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ صحیح ماشاء اللہ. امام حسین نے حد مکا چھوڑی. پہلی جنگ بدر دے وچ 313 مسلمان اور مخالف 1000 یہودی عتبہ شہبہ ابو لہب ابو جہل اے بڑے بڑے خناس ہیں سردار بھی ہیں امیر آدمی بھی ہیں بے ایمان ہیں. کہ جس لئے بدر نے مقام تے پہنچے نا تے عبد بدر نے للکاریا ابو جہل نے للکاریا عتبہ شہبہ نے للکاریا محمد ساڑھے جوڑ دے گھل ایک گھل چھوڑے بھی. حضور نے اس لئے بھیجے نا 2-3 سپاہی تا اگو کفار پہ آدھن ساڑھے جوڑ دے گھل. وہ مثال طور دیکھے کوئی اگر اچھا پہلوان آ جاوے تو دے مقابلے چسام ہونا گھلو اس اپنی توحید سمجھنی ہے اس اگر میرے جوڑ دا گھل گیا یہ بھی گھل نہیں سکتے. حضور نے آکھے آرانی پھر تیرے جوڑ دے علی جی یا رسول اللہ حمزہ جی یا رسول اللہ. حضور نے حکم دیتا ہے جاؤ پھر بدر دے میدان دے وچ جا کے میرے اللہ دا لا الہ الا اللہ دا جھنڈا بلند کرو. حضور نے آکھا کفار میں شر خدا علی نو حمزہ نو چچا نو بھیج رہا آؤ پھر پتہ چل جاتا ہے. 2 روایتاں نے کہ اتنے 70 واسطے جہنم ہوئے جہدے وچوں 40 صرف علی نے ذبح کیتے. علی نے ذبح کیتے. پہلی جنگ پہلا مارکا جنہیں تواڈی بنیاد درس دی رکھی جا رہی ہے جس نے پہلے اتھے محنت کرنی ہے خرچ کرنا ہے ٹائم دینا ہے مرتبہ او دا اچھا اسی ہے جس لئے درس مکمل ہو جائے تے بعد جو آ جائے او دا اچھا اسی. بھائی جس نے بنیاد شروع تو اپنی رگا دا خون اسلام دے پودے نو پروان چڑھا دی خاطر دیتا ہے مقام تے اسے نہیں ہونا نا. اس کے واسطے پھر میرے نبی علی کرتے ہیں جنگ احد ہوئے جنگ خیبر ہوئے جنگ خندق ہوئے جنگ خندق کے میدان کے اندر 1000 اصحاب رسول ہیں اور تقریباً 12000 کا لشکر عبد ود لے کے آئے ہوئے ہیں. عبد ود بھی ایک عرب دی دھرتی دا بہت بڑا نام ہے بہت لین لاڈ ہے بہت خون خار ہے بڑے قداور او مالک ہے اپنے بڑے قد دا بڑی طاقت رکھتا ہاں.
وہ جس نے خندق کراس کر کے اندر آیا نا تو اس نے آکھا محمد ہے کوئی تا بھیج. حضور نے آکھا ہے کوئی جڑا اس دی زبان کو لگام دے علی جنبش چاہے. حضور نے فرمایا علی بیٹھ جا. علی پھر بیٹھ گئے. پھر اس نے للکاریا محمد ہے کوئی جڑا میرے مقابلے چاہے. سارے کافر کھلوتے ہیں. عبد بوتے ایک نام ہے. یہ عبد بوتے وہ ہے جڑا اٹھ سالم نو چاہ کے تے گھما کے مخالفت دے تے سٹ دیندا ہے. تلے سینکڑے آدمی آ کے مر جاندے. سارے کافر کھلوتے ہیں. ایک 3 دفعہ حضور نے کیوں روکے علی بیٹھ جا. حضور مرتبہ دکھانا چاہتے ہیں, مقام دکھانا چاہتے ہیں کہ جس نو میں محمد نے ولایت دی پگ پوائی ہے او میں یہ نہیں علی نو چن لیا. اگر علی ہے تا اے اسلام دا بہت پروان چڑھتی. پھر حضور نے آکھیا علی جی یا رسول اللہ آنا اپنے کرشمے دکھا اس عبد ود نو للکار کے اس دی گردن جدا کر دے. ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ صحیح ماشاءاللہ. علی آئے جس لئے علی آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری پہ لکھ دے اسی اندروں گھابرے کھلوتے آسے. اسی اندروں پریشان ہوئے کھلوتے آسے کہ 27 یا 24 سال دی عمر کا نوجوان ادو ایک نامی گرامی کافر وہ بھی پہلوان ساڑھا پہ بچہ ہے 24 سال یا 27 سال دی عمر کا حضور نے بھیج دیتا ہے. مگر یہ نہیں پتا کہ اس جس نے پاک ولایت پوائی گئی ہے اللہ نے اس پاک کے اندر راز رکھا. طاقت میرے اللہ کی ہے. ذوالفقار تلوار ہے. لا فتح الا علی لا سیف ذوالفقار شیر مردان شاہ یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف ذوالفقار. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نے فرمایا کہ میری اماں نے حیدر کرار میرا نام یہ نہیں رکھیا. اور عبدالوقت میں تینوں دعوت اسلام دینا کلمہ پڑھ لے. عبدالوقت نے آکھا نوجوان میں تیری جوانی تے ترس پہ آندا ہے. میں تیری جوانی تے ترس پہ آندا ہے. تو چلے جا کسی ہور نو بھیج. سبحان اللہ. بچیاں دا کم نہیں. علی نے فرمایا انہیں پتہ چل جاتا ہے کون بچہ ہے. عبدالوقت نے پوچھا تو ہے کون؟ علی نے فرمایا میں ہاشمی خاندان چوا. میں ہاشمی خون ہاں ابو طالب کا بیٹا ہاں. عبدالوقت نے پتہ لگ گیا کہ عرب کی دھرتی ہے علی دا بھی نام ہے. سبحان اللہ. اس لیے عبدالوقت نے دیکھا اچھا تو علی ہے تیرا بڑا نام سنیا ہے جا چلے جا تیرے باپ نام میری سنگت ہے. علی نے فرمایا اے حق و باطل دی جنگ ہے اتنے سنگت دی گل نہیں چلی. میں سیدہ تینو دعوت اسلام کہہ دینا کلمہ پڑھ لے. سبحان اللہ. عبدالوقت کہتا ہے وار کر. علی فرمایا سیدہ کبھی پہلے وار میں کیتا. سیدہ ہمیشہ دعوت دے دے میں دعوت پہ دینا تو اسلام قبول کر لے میرے محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے. سبحان اللہ. دائرہ اسلام میں چاہ جا. عبدالوقت اپنے طاقت تے اپنی اس دولت تے گھمنڈ ہا. اس نے جس نے تلوار لہرائی ہے نا تے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے تلوار چلائی ہے تو گھوڑے دے اتو سارے گھٹنے الگ ہو گئے. اب دے وہ تلے ڈھٹا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 10 دن کہ اس دن اندھیری چل رہی آئی ریت اڑ رہی آئی گھمسان کی جس لئے لڑائی ہوئی ہے نا اتنی ریت آئی کہ سانو علی نظر نہیں آ رہا. ساڑھے دل بیٹھ گئے. اچانک وہ جس لئے ہوا روکی ہے اور ریت تلے آئی ہے اسی ڈٹھا ہے کہ عبد ود دی میت ہوئی ہے سر فٹبال کی طرح رکھ گیا. سارے نے نعرہ مارا نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. سبحان اللہ. اللہ نے فتح نصیب کی. سبحان اللہ. دوستو سانو پتہ اس لئے چلے سبحان اللہ. اگر اسا ایک کوشش کی تھی ہوتی دین دکھاتے اے سانو تے مفت مل گیا. ہزاراں لکھاں بچے آسمان تو آ رہے کہ نہیں آ رہے. شکر کیتا کرو کہ خدا نے سانو مسلمانوں دے گھر بھیج دیتا. جے اگر سانو کفار دے گھر بھیج دیتا عیسائی دے گھر بھیج دیتا یہودیوں دے گھر بھیج دیتا آج تمام مذہب موجود ہے. احسان نہیں ہوتا کہ سانو نبی بھی ہو دیتو جیدے نال خود خدا نو پیار ہے. ولی بھی ہو دیتو جیدے نال میرے محمد مصطفیٰ نو پیار ہے. کہ پھر اگر ہٹکے رہیے
تے لطف تے نہیں نہ پھر زندگی گزارن دا اس واسطے میری کوشش ہے کہ میں تھانوں جگہ جاواں سبحان اللہ جگہ جاواں زندگی مختصر ہے مزہ اسے کی ہے کہ ایسا اپنے اللہ کی اطاعت وچ زندگی گزارو اللہ تعالیٰ میرا پڑھیا تھوڑا سنیا قبول فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین ایک اپیل یہ ہے میں تھوڑے کو دوبارہ ریکویسٹ کرساں تساں خوش نصیب لوگ ہو تساں اے مہربانی ضرور کرو تاکہ بہت ہی سخت وقت آ رہے اساں اہل سنت ویسے بھی گھٹتے جا رہے ہیں سارے فقہ جو لوگ دوسرے مسلک کے ساتھ تعلق بڑھاتے جا رہے ہیں اہل سنت و جماعت اے درس اپنا مدرسہ مسجد اس کے ساتھ تعمیر کرو تاکہ جلدی تو جلدی اتنے نظام چل سکے اور اپنے بچے ضرور ایک بچہ دین کی خاطر وقف کرو تاکہ ساری تھوڑی آخرت بھی سمجھ جائے ساری تھوڑی دنیاوی معاملات بھی سمجھ جائے وما علینا الا البلاغ